آسان الفاظ میں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ویب سائٹس اور کمپیوٹر ہیک ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کل کا انسان صبح دوپہر شام ہیک ہو رہا ہے، اور ہم میں سے میجورٹی لوگ ایسے ہی ہیں جو ہیک ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو میرے پچھلے 2 پروگرامز میں نے آپ سے بات کی، اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک پروگرام میں فیئر اور گریڈ بتایا، اس سے ریلیٹڈ ایک کانسیپٹ میں اکثر لوگوں سے کہتا آ رہا ہوں سال سے، کہ آپ لوگوں کے فیصلے آپ کے نہیں ہیں۔ دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت معجزے کیے، بہت کچھ کر دیا، حیران کن حد تک ترقی کر لی ہے، اور ہم اس کا، ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو، لیکن ہم کون ہیں، ہم کدھر جاتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا خرچ کرتے ہیں، ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، ہم کب سوتے ہیں، ہم کب اٹھتے ہیں، یہ ساری کی ساری، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا خریدتے ہیں، ہم کیا بیچتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہر چیز، ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کیا ناپسند ہے، ہم پیسے کہاں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم کتنے بجے خرچ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، اور یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آپ کو سوچیں، آپ کے موبائل، آپ کی موومنٹ سینسرز لگے ہوتے ہیں، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے فون کب اٹھایا ہاتھ میں، اس کو پتا ہے کہ 5 بجے آپ اٹھے، آپ نے اٹھا لیا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ 5 بجے اٹھے یا آپ نے 11 بجے اٹھے۔ آپ ایک یوٹیوب چینل پہ جاتے ہیں، ایک پروگرام دیکھتے ہیں، ساتھ ہی اس طرح کے پروگرامز آپ کے آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز سوشل میڈیا میں آ جائے، تو سمجھ لیں کہ دنیا بدل گئی، سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی آزادی، کوئی پرائیویسی، کوئی چیز آپ کی اپنی نہیں رہی۔ دیکھیں، سمپل سی بات آسان الفاظ میں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ویب سائٹس اور کمپیوٹر ہیک ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کل کا انسان صبح دوپہر شام ہیک ہو رہا ہے، اور ہم میں سے میجورٹی لوگ ایسے ہی ہیں جو ہیک ہو چکے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے فیصلے ہیں، لیکن وہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یوز کرتے ہیں ایکسٹینسو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارا دن جھوٹ اور ایک ایلوژنری دنیا جو ایگزسٹ نہیں کرتی، خوابی دنیا، تخیلاتی دنیا، یہ بتائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ لوگ مینیپولیٹ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میں کئی ایسی شادیوں کو جانتا ہوں، بچوں کی، جو کہ ٹوٹی، اور مجھے یہ پتا چلا کہ وہ بچی یا بچے کے دماغ میں شادی کا کانسیپٹ ہی کچھ اور تھا، اور وہ بنا ہوا تھا سوشل میڈیا سے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی شادیاں سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہیں۔ تو ایک الوژنری دنیا ہے، اور ہمیں فیصلے ہمارے وہی ہیں۔ تو یہ جو ایک چیز ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے، دیکھیں، آپ اس کے بارے میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ سیکنڈ بات ہے، یہ سیکنڈری ہے۔ پرائمری بات یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اور ہر وقت احساس ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا، تو پھر تو بہت نقصان ہے اگر پتا نہیں، اور اگر پتا ہے تو کم از کم آپ اگلا سٹیپ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ ایک ایسے ٹائم فریم میں جی رہے ہیں جبکہ دنیا کی بیسک چیزوں کے نام بھی بدل چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ جو میں نے آپ کو ہیکنگ کا بتایا، اس کے پیچھے ہماری بیہیویئر سائنسز کے اندر ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے، اور اس اصطلاح کا نام ہے کوگنیٹو بائس۔ تاکہ آپ کو یہ تھیوری میں سمجھا دوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی تھنکنگ جون سی ہے، آپ کی سوچیں جون سی ہیں، وہ ہیک ہوتی ہیں،
اور آپ کے فیصلے نہیں ہیں. لیکن یہ ہوتا کیسے ہے, تھیوریٹیکلی کیسے ہوتا ہے؟ اس چیز کو کوگنیٹو بائس کہتے ہیں. اور یہ کوگنیٹو بائس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایسی سوچ یا ایسے فیصلے جو آپ اس انفارمیشن کی بیس پہ لے لیتے ہیں جو آپ کی ارد گرد کی دنیا آپ کو دیتی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ آپ جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ اسی انفارمیشن کی بیس پہ کر رہے ہیں جو آپ کو آپ کے آس پاس کی دنیا دے رہی ہے. جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, جو کلپ دیکھ رہے ہیں, آپ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہی آپ کے فیصلے ہیں. اسی طرح کی آپ شادیاں کرنا چاہتے ہیں, وہی آپ کی اوپینینز بنتی ہیں, کیونکہ آپ کا سورس ہی وہ ہے جو یہ اوپینین بنانے والے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے کوئی ہوئی ہے, اور ان کی سوچ بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کوئی ہے جیسے کہ آج آپ کی ہو رہی ہے. ان کو بھی کسی نے کسی گروپ میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا میں کی ویب سائٹس پہ, یا کسی جو ویڈیوز ہیں انہوں نے وہ اوپینین بنا دی, تو آپ کی بھی وہ اوپینین وہی بنا رہے ہیں. تو یہ جو کوگنیٹو بائس ہے یہ ہمارے ڈیسیژنز کو آلٹر کرتی ہے, اور ہم وہی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو باقی لوگ لے رہے ہوتے ہیں. کچھ یہ جو بائسز کوگنیٹو بائس ہے, اس کی ایک جو ایپلیکیشن ہے یا ایک جو اس کی صورت نکلتی ہے وہ میموری سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ یہ چیز ہے, آپ خود سوچیں کہ آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, کھانے کے لیے گئے ہیں, آپ ریسٹورانٹ کے اندر کھانے کے لیے گئے ہیں, میوزک لگا ہوا ہے, بچوں کے لیے پلے لینڈ بنا ہوا ہے, اچھی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, بچے انجوائے کر رہے ہیں, گانے لگے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے 90% لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت کھانے کے ذائقوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے, وہ اوور آل ایکسپیرینس کو دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر ان کے بچے کھیل کے خوش ہو گئے, یا ان کو پارکنگ اچھی جگہ پہ مل گئی, یا ان کو کس ریسٹورانٹ میں کوئی اچھا دوست مل گیا, یا کسی نے ان کو سمائل دے دی, یا ان کو کوئی اچھا پارٹنر مل گیا, تو وہ اس بیس کے اوپر اس ایونٹ کو معنی دے دیں گے اور یہ سمجھیں گے وہ فلانا ریسٹورانٹ بہت اچھا ہے. اب یہ بات میموری میں چلی گئی. اب آپ کے جتنے فیصلے ہیں وہ اس میموری کو ریکال کر کے آپ نے کرنے ہیں. اب یہ میموری بن گئی ہوئی ہے. آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ ریسٹورانٹ میں گئے تھے کھانا کھانے کے لیے. اب آپ کے جو ایکسپیرینس اوور آل جو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے, اور جو اصل چیز ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کوگنیٹو بائس وہ جو کہ میموری سے ریلیٹڈ ہے. اور اسی وجہ سے وہ آپ نے اشتہار دیکھے ہوں گے, رمضان میں آتے ہیں, ہر چیز پکوان میں اچھی لگتی ہے, وہ بڑی خوبصورت سی ایک خاتون اچھلتی کودتی, ٹیبل بھرا ہوا ہے سحری کے اوپر, فل میک اپ کے اندر, پورا گھر بہت خوبصورت ہے, ساس سسر بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں, بہت ہی پیاری شکلوں کے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دنیا میں کبھی کسی گھر میں ایسی افطاری یا ایسی سحری دیکھی ہوگی جہاں پہ ایسی سحری کے فل میک اپ میں بہو اٹھے, مرضی سے اچھلتی کودتی وہ کھانے بنائے, ساس سسر خوبصورت پیاری ہو کے بیٹھے ہوں, گھر چمک رہا ہو, صاف ستھرا ہو, اور وہ ایسا, تو وہ یہ جو میموری کریٹ کرتے ہیں, آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب یہ مجھے پکوان لے کے یہ میموری نہیں مل رہی, لیکن آپ اس کو پکوان کو لے لیتے ہیں کیونکہ آپ نے جب ریکال کیا ہے پکوان کو, تو ایکچولی آپ کو وہ پوری جو اشتہار میں مووی تھی آپ وہ اس کی بیس پہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, اور وہ مووی آپ کو بھی پتا ہے وہ فالس مووی ہے, وہ الوشنری مووی ہے.
لیکن اس کے باوجود سیل بڑھ جاتی ہے اس چیز کی, وہ شربت بکنا شروع ہو جاتا ہے, وہ صابن بکنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ بیہیویئر والوں کو پتا ہے, جنہوں نے اس دنیا کو مینیپولیٹ کرنے کے ٹولز بنائے ہوئے ہیں, وہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس کو ہم کوگنیٹو بائس کہتے ہیں, اور یہ میموری ریلیٹڈ, یہ پہلا سٹیپ ہے کہ یہ میموری ریلیٹڈ ایسے کام کرتی ہے. دوسری جو کوگنیٹو بائس کی قسم ہے وہ اٹینشن ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اٹینشن ایک لمیٹڈ ریسورس ہے, اور یہ میں اکثر لوگوں کو پڑھاتا رہتا ہوں, اس کو آپ ڈفرنٹ ناموں سے, میری کتاب روڈ ٹو سکسیس میں پاور آف فوکس کے نام سے میں نے پڑھایا ہوا ہے اس کو. تو وہ کہتے ہیں اٹینشن ایک لمیٹڈ ریسورس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملٹیپل چیزوں کو اٹینشن نہیں دے سکتے کیونکہ یہ لمیٹڈ ہے. یا آپ اس چیز کو اٹینشن دیں گے یا آپ اس چیز کو اٹینشن دے سکتے ہیں, اور ہوتا وہی ہے جس چیز کو آپ اٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو بی ویری سلیکٹو کہ آپ کس چیز کو اٹینشن دیتے ہیں. اگر آپ ایک ہی وقت میں میوزک بھی سن رہے ہیں یا فضول قسم کے کلپس بھی دیکھ رہے ہیں اور جناب ساتھ آپ اسلامی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے آپ کے دماغ میں کہ آپ اٹینشن کو 3 ڈفرنٹ چیزوں میں دے کے کچھ لے سکیں. اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی, اور الٹیمیٹلی جس کو زیادہ آپ اٹینشن دے رہے ہیں ہونا وہی ہے. اچھا, اب کیا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اندر, آپ کی اٹینشن کو فوکس کر دیا جاتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے بڑے سیریس ٹاپک میں ہیں, ساتھ ایک ٹاپک آ گیا, آپ نے اس کو کلک کیا, اب آہستہ آہستہ آپ کی اٹینشن اس طرف چل پڑے گی. اب جب آپ کی اٹینشن اس طرف چل جاتی ہے تو وہ جو ورلڈ ہے, آپ کو سوچیں کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے کہ میں بات کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے آگے ایسے لوگ آ جائیں یا میری اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے, ٹاپک کو بدل دیا جائے, یا کوئی جناب پیچھے میوزک لگا دیا جائے, جیسے آپ کو پتا موویز میں بھی کیا جاتا ہے اور شاپنگ سینٹرز میں بھی اور ریسٹورانٹس میں بھی میوزک بھی بنا ہوتا ہے, اٹینشن ڈائیورٹ کہ آپ اصل چیز پہ آپ اٹینشن نہیں دے پا رہے اور آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے. تو سوشل میڈیا کے اندر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میں ایک چیز گاڑی ہے, میں گاڑی کے فیچرز کے اوپر اٹینشن لینے کی بجائے میں گاڑی کی سیٹوں پہ یا گاڑی میں کمپنی میں یا الوژنری دنیا کے تھرو میری اٹینشن گاڑی کی خوبیاں یا اس کی آفٹر سیل سروس یا اس کی مشینری یا جو اس کے سپیک ہیں یا سافٹ یا جو میں موبائل فون خریدنے جا رہا ہوں جو اس کے سپیکس ہیں اس کے اوپر کوئی گروپ نہیں بنا ہوا. میری اٹینشن کو اس کے سپیک سے ہٹا کے ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے اور چیزوں کی طرف جو کہ بے معنی ہے اس پرٹیکولر ڈیسیژن کے حوالے سے جو میں نے لینا ہے کہ میں یہ فون خریدوں یا نہ خریدوں. اسی طریقے سے انویسٹمنٹس میں ریئل اسٹیٹ کی آپ نے کبھی غور نہیں کیا, یہ جتنے لاہور میں اور یہ پاکستان میں یہ بڑے بڑے اسٹیٹ پلازے بن رہے ہیں اور یہ جناب اس میں جس قسم کے کپل دکھائے جاتے ہیں, آپ نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ جو آپ 5 مرلے 10 مرلے کا پلاٹ لے رہے ہیں وہ پلاٹ کہاں پہ ملنا ہے اور اس کا نیبرہڈ کیا ہوگا, لیکن جو آپ کو تصویریں دکھائی جاتی ہیں, جو آپ کو اٹینشن آپ کی ڈائیورٹ کی جاتی ہے, وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ کے گھر کے پیچھے جناب گولف کورس ہے اور میاں بیوی بڑے طریقے سے مزے سے بیٹھے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, کافی لے کے بیوی آئی ہوئی ہے, تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے. تو یہ 2 ٹولز ہیں جو کوگنیٹو بائس جس سے ہماری فیصلہ سازی متاثر ہوتی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح یہ ہماری ڈیسیژن میکنگ کو سوشل میڈیا صبح شام ہیک کر رہا ہے. تو جو فیصلے آپ کر رہے ہیں, کون سی گاڑی خریدنی ہے, شادی کیسے کرنی ہے, ڈگری کون سی لینی ہے, پڑھنا کیا ہے, سچ کیا ہے, غلط کیا ہے, کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, کون سا شخص اچھا ہے, کون سا برا ہے, بال چھوٹے ہونے چاہیے, لمبے ہونے چاہیے, میں نے کیا خریدنا ہے, کیا پہننا ہے, میں نے کیا بیچوں, میں کیا لوں, کہاں پہ انویسٹمنٹ کروں, پلاٹ کون سا لوں, کس سوسائٹی میں جاؤں, گاڑی کون سی ہونی چاہیے. کوئی شخص بھی اپنی ضرورت کے تحت دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے یہ فیصلہ نہیں کر رہا. میجورٹی دنیا کے لوگ
اسی لیے سوشل میڈیا اتنا پاپولر ہے, اسی لیے اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹس ہیں کہ یہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے کوگنیٹو بائس کی بیس پہ فیصلہ کرنا ہے, اور اس کے اندر جو دو ٹولز ہیں, یا وہ میموری کے سے ریلیٹڈ ہے یا وہ آپ کی اٹینشن سے ریلیٹڈ ہے, یہ سوشل میڈیا ان دو چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کوگنیٹو بائسز کریٹ کر کے آپ سے وہ فیصلے کرواتی ہے جس کے بعد آپ نے ان فیصلوں پہ ریگریٹ کرنا ہے. آپ کو سوچیں, آپ کو یاد ہوگا, اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. کووڈ جب شروع ہوا تو شروع میں انہوں نے کیسے اس کو ریلیٹ کیا ٹیشو پیپر اور ٹوائلٹ پیپر کے ساتھ. آپ کو پتا ہے اوور نائٹ پوری دنیا کے سٹور سے ٹیشو پیپر ٹوائلٹ پیپر ختم ہو گئے. بہت پڑھے لکھے لوگ, بہت کوالیفائڈ قسم کے لوگ بھول گئے ریشنلی, اور لوگوں نے جا کے ٹوائلٹ پیپر اور ٹیشو پیپر سٹور کر لیے اوور نائٹ ایسے بھی. کہ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد سے کوئی ٹوائلٹ پیپر اور ٹیشو پیپر پہ پچھلے 2.5 سال کووڈ میں کسی نے ذکر کیا؟ لیکن شروع کے 4 دنوں کے اندر انہوں نے دنیا میں ایسی باتیں کی ہیں, اور وہ کوگنیٹو بائس بنی. پڑھے لکھے بڑے دفتروں میں کام کرنے والے پاگلوں کی طرح ٹیشو پیپر اور ٹوائلٹ کے رول اٹھا کے پوری دنیا سے اپنے گھروں میں. تو یہ کوگنیٹو بائس, آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے فیصلے ہیں؟ آپ یہ ویکسینیشن کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے رہے, یہ ساری کوگنیٹو بائسز ہیں جو آپ کے جتنے فیصلے کروائے جاتے ہیں. یہ اب کیا ہونے والا ہے, یہ سیلاب آنے لگے ہیں دنیا میں, جہاں ریسیشن آنے لگا ہے, جنگ شروع ہونے لگی ہے, تو یہ اس طریقے سے اوپینینز چینج کی جاتی ہے, فیصلہ سازی کی جاتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرا ہے, جبکہ وہ بھائی فیصلہ کسی ایسے شخص کا جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے, جو لوگوں میں بہت ایکٹیو ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ اس کا اپنا ہو, چاہے جتنا مرضی وہ اس کو لگے. لوگوں کی اوپینین آپ کو متاثر کرتی ہے, اور یہی ساری دنیا میں آج ہو رہا ہے. تو یہ چاہے انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو, پروفیشن سے ریلیٹڈ ہو, جاب سے ریلیٹڈ ہو, یا آپ کے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ہو, کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو, یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے زندگی میں کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے, اس سے پہلے اپنے آپ کو آپ کاٹ لیجئے گا سوشل میڈیا سے, باقی لوگوں کی اوپینین سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ریشنل فیصلہ خود ریسرچ کر کے نالج میں اپنی بیس پہ لیں, بجائے اس کے کہ اپنے کوگنیٹو بائس سے آپ وہ فیصلہ کروائیں جس کو آپ بعد میں ریگریٹ کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جزاک اللہ.